اگر دنیا کی اہمیت ہے، اگر آپ کا دین کا کوئی کام کر بھی رہے ہیں یعنی عبادت، تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ نافرمانی ہے، وہ ایک کار عبث ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ دوبارہ میں جملہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے لیے اہمیت ہو گئی دنیا کی اور آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے اور آپ کے لیے اہمیت دنیا کی ہے، تو عبادت کے نام پر جو بھی آپ افعال اعمال کر رہے ہیں وہ ضائع ہونے والے ہیں، اس کا کوئی، بلکہ وہ اعمال آپ کو جہنم میں لے جانے کے مددگار ہیں۔ بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع عبادت کیا اور کیوں۔ دیکھیں وہی میرا موضوع ہے جو پچھلے اس میں تھا، ہم عبادت کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔ دیکھیں گزشتہ سبق میں جہاں میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، کسی نے وہ نہیں سنا ہو تو تھوڑا سا سن لیں، 2588 نمبر ہے اس کا کلپ کا۔ تو آج کا نمبر جو ہے وہ 2582 ہے۔ تو میں اس میں یہ کہہ رہا تھا، اور مختصر طور پہ آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا رخ، دیکھیں ایک جملہ ہے اور یعنی اہم ہے، اگر آپ کی نظر میں دنیا حقیقت، آپ کی نظر میں دنیا ایک حقیقت ہے، اس کا فائدہ یا اس کا نقصان حقیقت ہے اور اہم ہے، تو اب آپ کا رخ یا مقصد حیات دنیا بن جائے گی، کیونکہ دنیا کے تو کافی مسائل ہوتے ہیں۔ بچہ ہے، اس نے تعلیم حاصل کرنی ہے، کوئی ڈگری لینی ہے، یا کوئی پھر کاروبار میں جانا ہے، یا جو بھی ہے، تو زندگی، پھر شادی ہے، اور پھر گھر ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، تو ہمارے لیے پھر مسائل دنیا یہی ہمارے سامنے ہماری ترجیحات بن جاتی ہیں، یہ کریں گے، پھر یہ کریں گے، ایسا کریں گے، ہم منصوبے دنیا کے بناتے ہیں۔ ہمارے بچے بھی دنیا ہی کی خیال میں پیدا ہوئے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، اور ہم بھی ان کی تربیت ایسے ہی کر رہے ہیں کہ تم نے دنیا کا گدھا بننا ہے، دنیا میں بڑا آدمی بننا ہے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، میں نے لیڈر بنانا ہے، یہ بھی الفاظ سننے میں آتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، دیکھیں میں آپ سے جملہ کہہ رہا ہوں، وہ ابھی میں نے کہا نہیں ہے، میں جملہ یہ ہے کہ اگر آپ کی نظر میں دنیا کی اہمیت ہو گئی اور دنیا کو آپ نے ترجیح دے دی، تو اب اللہ کی اطاعت یا صراط مستقیم یہ پھر آپ کی ضرورت نہیں رہی۔ اور دین، یعنی مختصر بات یہ ہے کہ دین، اسلام، قرآن، ہدایت اور نبی کا طریقہ آپ کے لیے پھر اس کی اہمیت نہیں رہے گی۔ جیسے کہ ہم بالکل ہر چیز سے بے نیاز ہیں بھئی، اللہ کا قرآن، اس کے احکامات کیا ہیں، قرآن میں کیا لکھا ہے، نبی نے کیا ہدایت دی ہیں، انہیں کیسے زندگی گزاری ہے، ان کی طریقہ کار کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی کی پھر اتباع کا بھی حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے آج اہمیت نہیں رکھتی۔ بات تو ساری اہمیت کی ہے، ہمارے لیے اہمیت دنیا ہے، ختم بات۔ سوچیں ذرا اس بات پہ، بہت ہی یعنی بالکل الٹ سوچ ہے، بالکل ہی الٹ سوچ ہے۔ اللہ کی تمام جو پروگرام ہے اس کائنات کے پیدا کرنے کا، اور پھر اس میں دنیا کا، اور دنیا میں آپ کو آسمان سے لے کر یہاں لا کے بسانے کا، وہ تو سارا آپ نے میٹی میٹ میں لا دیا۔ ایک اہم چیز کو، جیسے کہ ایک کھانا مہمانوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے، تو کھانا تیار ہو جائے تو آپ اسے کوئی نہر بہہ رہی ہے، گندی نہر ہے، اس میں سارا کھانا ڈال دیں تو مہمان تو سارے بھوکے رہ جائیں گے۔ روح بھوکی ہے
اللہ کے ملاقات کی، اللہ کے دیدار کی، اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی عبادت کی بھوک ہے، اللہ کی یاد کی بھوکی ہے، اور آپ نے آگے سارے ہی توجہ دنیا کی طرف لگا دی ہے۔ ٹھہر جائے نا، آرام سے سوچیں، میں جذباتی باتیں نہیں کرنا چاہتا، آرام سے سوچیں آپ کا ذہن میں کیا گھوم رہا ہے، بس یہ بات سوچیں۔ دنیا کا خیال ہے تو آپ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایک بات کہہ دو۔ ان شر الدب، میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے ان شر الدواب عند الذین لا یؤمنون، او کما قال، کہ بدترین خلائق میں وہ ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ ہمارا ایمان سے کوئی تعلق ہے نہیں، جو حقیقی ایمان ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، بس دنیا ہمارے لیے ہے، ہائے دنیا ہائے دنیا۔ بس دیکھیں اس میں کوئی شدید ہے دنیا کی محبت میں، اور کوئی نہیں ہے، کہتے ہیں بس آج روٹی مل جائے کل کے بارے میں دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن ہے خواہش دنیا کی۔ آخرت، یہ تو آپ مان لیں کہ ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے، ہماری ساری سوچ دنیا تک محدود ہے۔ آپ اپنے ذہن کو دیکھ لیں، میں تو آپ سے مخاطب ہوں، ہم ساری سوچ ہماری ظاہر تک محدود ہے۔ اچھا، بہرحال تھوڑے سے میں بات کو اللہ کی عطا سے آگے بڑھاؤں گا۔ اگر دنیا کی اہمیت ہے، اگر آپ کا دین کا کوئی کام کر بھی رہے ہیں، یعنی عبادت، تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ نافرمانی ہے، وہ ایک کار عبث ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ دوبارہ میں جملہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے لیے اہمیت ہو گئی دنیا کی، اور آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے، اور آپ کے لیے اہمیت دنیا کی ہے، تو عبادت کے نام پر جو بھی آپ افعال اعمال کر رہے ہیں وہ ضائع ہونے والے ہیں، اس کا کوئی، بلکہ وہ اعمال آپ کو جہنم میں لے جانے کے مددگار ہیں۔ بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اصل چیز جو ہے وہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں، جیسے بھی زندگی گزار رہے ہیں، چاہے اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن اس کا انحصار آپ کی نیت پر ہے۔ نیت، اچھے کام کی نیت، یعنی ہم جو اچھے کام کر رہے ہیں، اچھے کام کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کر رہے ہیں، یا آپ قرآن کا علم سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں مثال کے طور پہ، یا اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، جان دے رہے ہیں، مار رہے ہیں کافروں کو، خود بھی مر رہے ہیں۔ یہ تینوں کاموں کا اگر آپ کی نیت صحیح نہیں ہے، یا اس طریقے سے جو بھی کام ہے، دین کے کام کر رہے ہیں، آپ حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، اور آپ نے ایک مسجد بنا لی، مدرسہ بنا لیا، مسجد بنا لی، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، انحصار ساری قبولیت کا یا مقبولیت کا انحصار آپ کی نیت پر ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں اپنے آپ سے بات نہیں کر رہا، کہ مستند حدیث ہے کہ جہنم میں سب سے پہلے 3 مسلمان انتہائی نیک کام کرنے والوں کے ذریعے دوزخ کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ اس میں سے ایک کا عالم ہوگا، وہ طویل حدیث ہے، عالم لایا جائے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا لایا جائے گا، اور ایک شہید کو لایا جائے گا۔ تو عالم سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا، دنیا میں کیا کیا؟ تو وہ اپنے نیک کاموں کی ایک فہرست پیش کر دے گا، میں نے علم سیکھا، سکھایا، ساری زندگی اسی میں لگا دی۔ تو پھر تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے تو یہ علم اس لیے سیکھا اور پہنچایا لوگوں تک کہ تمہیں کہا جائے کہ یہ بڑا عالم ہے، علامہ ہے۔ آپ دیکھ لیں ہم نے جو القابات لگائے میں، علامہ اور یہ اور وہ جو بھی ہے، تو تمہاری نیت تھی کہ تم ایک اچھے عالم، شیخ الحدیث، شیخ القرآن
یا کہلاؤ، جو بھی آپ کے القابات ہیں، تو تمہیں کہہ دیا گا فقط قیل لک، اب یہاں کیا مانگ رہے ہو؟ تو جہنم میں اسے جھونک دیا جائے گا عالم کو، جس کی نیت، پھر وہ مال خرچ کرنے والا، کیا کیا بھئی، میں نے مال کمایا اور آپ کی راہ میں لگاتا رہا، یہ کیا وہ کیا، جو بھی اپنی وہ تفصیل پیش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. فرشتے بھی گواہی دیں گے اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اللہ فرمائے گا تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ تمہیں کہا جائے سخیون، یہ سخی ہے، بڑا سخی ہے، تو تمہیں کہہ دیا گیا، اب یہاں کیا مانگ رہے ہو مجھ سے؟ پھر شہید وہ کہے گا اللہ میں تیری راہ میں لڑا، میں نے کافروں کو بھی مارا، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، اور خود بھی مارا گیا. اللہ فرمائے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے میرے لیے جنگ نہیں کی، میرے لیے جان نہیں، تم نے بہادری دکھانے کے لیے تم نے جان دی، اور کہ تاکہ تمہیں کہا جائے کہ جریون بہت بہادر ہے، وہ تمہیں کہہ دیا گیا. تو اب یہاں کیا مانگ رہے ہو؟ تو جہنم میں اسے ڈال دیا جائے گا. یہ بات نوٹ کر لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں اور اس کی نیت دنیا ہے تو آپ جہنمی ہیں. اس کی نیت جو ہے وہ دنیا ہے. اگر آپ یعنی دنیا دیکھیں، جملہ کیا ہے، دنیا کی آپ کی نظر میں اہمیت ہے، تو پھر آپ کے سارے کام اس میں للہیت نہیں ہوگی، اس میں نفسانیت ہوگی. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.